واشنگٹن سے ہمیں سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے۔ انور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انور صاحب، جو پہلے کی کیلکولیشنز تھیں امریکہ کی یا اسرائیل کی حملے کے حوالے سے، اب یہ تقریباً 4 ہفتے گزر چکے، 4 ہفتوں میں وہ کیلکولیشن کس حد تک مس کیلکولیشن میں بدلی، یا وہ زام جو ہے جو اس جنگ کے آغاز پہ تھا وہ کس حد تک ٹوٹا ہے، اور حکمت عملی میں کیسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ سے جو مسٹیک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ اس وقت نظر آ رہا تھا کم از کم مغربی دنیا میں ہر طرف، وہ یہ تھا کہ ایران میں موجودہ جو حکومت ہے بہت غیر مقبول ہو چکی ہے اور ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اس سے جو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ اگر ان کی قیادت کو کسی طرح ہٹا دیا جائے تو ایک عام بغاوت ہو جائے گی اور اس کے بعد عوام اقتدار پر قبضہ کر لے گی۔ وہ نہیں ہوا، انہوں نے جا کے ان کی قیادت کو ایلیمنیٹ تو کر دیا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قیادت کے، ان کو انہوں نے ہٹا دیا منظر سے، لیکن اس کے باوجود وہاں کوئی عام بغاوت نہیں ہوئی، عوام نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ اس کا الٹا نتیجہ ہوا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ یہاں جو امریکہ میں جو ریٹائرڈ جنرل سے، بلکہ سرونگ جنرل بھی کہا تھا، اس پہ صدر ٹرمپ ناراض بھی ہوئے تھے، اور تھنک ٹینکس بھی کہہ رہا تھا، بار بار تھنک ٹینکس میں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایرانی متحد ہو جائیں گے، اور یہی ہوا کہ ایرانی متحد ہو گئے۔ تو یہ کیلکولیشن تو ان کا نہیں صحیح ہو ثابت ہوا، لیکن جہاں تک اسلحے کی بات ہے، کنٹرول کی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا موجود۔ انور صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، پھر یہ F-15 F-18 اور F-35 کے ٹارگٹ کیے جانے کی جو خبریں ہیں تو کیا انہیں مصدقہ نہ مانے؟ دیکھیں، اس وقت آپ کسی بھی خبر کو مصدقہ کہہ سکتے ہیں نہ غیر مصدقہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ میں جو ایک بڑا صحیح انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ جنگ کی جو پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے، پہلی ہلاکت جو ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، کیونکہ جنگ میں اجازت ہوتی ہے دونوں فریق کو اتنا دھواں کریٹ کر دیں جس میں ان کی بات مانی جائے۔ تو جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی اور چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک آپ تصدیق کریں۔ تصدیق تو اسی وقت ہوگی نا جب آپ فزیکلی جا کے دیکھیں، تو وہ تصدیق نہیں ہو سکتی، بظاہر جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ تو یہی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جا کے جہاں حملہ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس وقت۔ تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو مطلوبہ اہداف تھے ان میں سے 80% حاصل کر لیے گئے؟ امریکہ کے امریکہ کا سب سے بڑا ہدف جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کی تبدیلی ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک ملٹری ٹارگٹس کو مارنے کی بات ہے، جہاں تک اور تنصیبات کو اڑانے کی بات ہے، اس میں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، بہت آسانی سے ہوئے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے حوالے سے جو اب اسٹریٹجی ہے، جو میرینز کو بھجوانے کی، پیرا ٹروپرز کو بھجوانے کی، اور جو زمین پہ دراندازی کرنے کی یا خارق جزیرے پہ اترنے کی، وہ کامیاب ہو پائے گی؟ ابھی تک تو اسپیکولیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ٹروپس بھیجے گا یا نہیں آن دا گراؤنڈ، اور اگر قبضہ کر بھی لیا خارق جزیرے پہ تو اس پہ قبضہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پھر ایک ایران کے سامنے ایک واضح ٹارگٹ آ جائے گا جو بہت قریب ہے، جس خطے سے ایران اچھی طرح واقف ہے، جس علاقے سے، اور بالکل قریب سے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکی اتنی بڑی حماقت کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے جو دو طرفہ شرائط ہیں ان میں سے کچھ شرائط ایسی ہو جائیں کہ جس میں دونوں فریقین کے لیے بات کرنے میں آسانی ہو؟ یہی طریقہ ہے بات چیت کرنے کا، اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس جنگ کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایرانی ہار ماننے والے نہیں ہیں، یعنی اس جنگ کو اس نتیجے پہ نہیں پہنچایا جا سکتا جہاں ایران کہہ لے کہ بس اب ہم ہار گئے، ہاتھ اٹھا دے، وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف ایران کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے، چاہے ہم اس کو مانے نہ مانے، کہ وہ امریکہ کو نہیں ہرا سکتا۔ تو اب اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا تیسرا راستہ کیا تھا؟ تیسرا راستہ مذاکرات کا ہی ہوتا ہے، اور مذاکرات اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ پہلے شرائط پیش کی جاتی ہیں وہ تو ساری ہمیشہ سخت ہوتی ہیں، اس کے بعد ان پہ بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کر کے ایک بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اس جنگ کا خاتمہ کسی کی فتح یا شکست پہ نہیں ہو سکتا۔ اس جنگ کا خاتمہ کسی کی فتح یا شکست پہ نہیں ہو سکتا، کے ذریعے ہو سکتا ہے، تو بات چیت کا مرحلہ جو ہے وہ کب طے پائے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ بہت شکریہ